بات سے یہ لکھتے ہیں کہ جی تجلیات باری تعالیٰ دل میں سماتی ہیں یا کہ اللہ کریم ذاتی اعتبار سے دل میں سماتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کیا دوسرا ان کا شاید اس سے لنک ہے، سوال ہے کہ کیا صوفیہ کو کشف قبور ہو سکتا ہے؟ اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دو سوال ہیں شاید الگ الگ۔ حدیث قدسی ہے، لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن، زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندے مومن کا دل سما سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب جو پہلے ہم کہہ چکے معرفت و حقیقت کی بات جو گزر چکی ابھی یہ ادراک حقیقت جب ہوتا ہے تو ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر ایک کی اپنی نظر ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا لباس ہویا نظر آ رہا ہے لیکن شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ واضح نظر آ رہا ہو، شاید کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جنہیں مجھ سے کم ایک ہیولا سا کھڑا نظر آ رہا ہو۔ اپنی اپنی نگاہ ہے نا، اپنے اپنے دل کی کیفیت اور دل کی وسعت اور نورانیت ہے، اس کے مطابق اس میں تجلیات باری سماتی۔ سبحان اللہ۔ ہر دل میں ایک سی نہیں ہوتی، اپنا اپنا دل ہے، اس کی استعداد ہے، اس کا خشوع و خضوع اور خلوص ہے، اس کے مطابق اسے جو لفظ حقیقت گزرا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقتاً اللہ کی عظمت کی پہچان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق آ رہی ہے، انہیں یہ باقی کسی فرشتوں تک کو یہ جرت دی نہیں گئی کہ وہ معرفت کی طرف نظر اٹھائیں، یہ صرف انسان کی خصوصیت۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم سارے کے سارے اس کے دل میں سما گئے، وہ تو اللہ تو محدود نہیں ہے، لامحدود شان ہے اس کی، حدود جس کی ہوں وہ مخلوق ہوتا ہے جو سما جائے کسی چیز میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقت نصیب ہو جاتی ہے۔ صوفیاء کو کشف قبور بھی ہوتا ہے اور بہت سے مشاہدات زندوں مردوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کچھ نہیں، کیا اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، یہ از قسم ثمرات ہے، کسی کو دے دے۔ صحیح، یعنی کہ یہ اس کی عطا ہے، محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے لیے محنت کرنا شرک ہے۔ شرک ہے۔ شرک۔ اللہ کے سوا کسی کام کے لیے عبادت کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے، چونکہ عبادت خاص اس ایک کا حصہ ہے، صحیح، اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ کسی دوسرے کام کے لیے آپ عبادت کریں گے تو یہ شرک فی العبادت ہوگا، عبادت میں آپ نے دوسرے کو شریک کر لیا، اب وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اچھا حضرت جی، یہ